الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا حیدری. آواز بلند صلوات. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربية الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات پر محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات پر محمد و آل محمد. فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے. دل کی عطا گہرائیوں سے شایان شان اہل بیت بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے صلوات ایسے پڑھیں جسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و آل محمد. حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت، پروردگار عالم اپنی پاک کتاب میں خود اپنی ذات پر فخر کر رہا ہے. گونج ذرا کم کرے تھے. الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق
اور حیات کو خلق کیا ہے. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. چونکہ مجلس ترحیم ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ موت کسے کہتے ہیں اور زندگی کس حقیقت کا نام ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا ہے اور حیات کو خلق کیا ہے. اور خلق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں باعتبار عمل حسین نہیں بلکہ احسن کون ہے. زیرک سامعین تشریف فرما ہے. ایک بالکل مختلف زاویے سے میں تعارف موت و حیات آپ کے مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں. آیت بتا رہی ہے کہ نگاہ پروردگار میں موت پہلے ہے، زندگی بعد میں. میں کوشش کروں گا کہ ابتدا میں ہی زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور تحفہ معرفت بونا آسان ہو جائے. الذی خلق الحیات والموت نہیں، الذی خلق الموت والحیات. اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیا ہے، حیات کا ذکر یعنی زندگی کا ذکر بعد میں کیا. یعنی نگاہ پروردگار میں موت پہلے ہے، حیات بعد میں. تو ہو سکتا ہے کہ جسے ہم زندگی سمجھ رہے ہوں وہ اصل میں موت ہو، جسے موت سمجھ رہے ہوں وہی اصل میں حیات ہو. میں عام ڈگر سے ہٹ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں اور کوشش کروں گا کہ کچھ اہم باتیں، قیمتی باتیں تبرک بنا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں. لیکن شرط یہ ہے کہ سماعت و قبلہ یہ پاک ذکر رہے. دنیا کے فلسفی بیٹھ کے سوچتے رہے ہیں کہ موت کو ڈیفائن کیسے کیا جائے، موت کی تعریف کیا کی جائے، کہ موت کسے کہتے ہیں. میں ایک جملے میں موت کی تعریف پیش کر رہا ہوں اور شاید اسی جملے میں مفہوم موت پہنچ جائے اگر میری بات آپ کی سماعتوں کے پردے تک محدود نہ رہے، دل میں اترے اور وہیں ٹھہر جائے. موت کسے کہتے ہیں؟ اب متوجہ ہوں گے تو جملہ ہدیہ کروں گا. جب محبت علی شنید سے دید میں بدلتی ہے تو اسے موت کہتے ہیں. اتنی دیر شیعہ نے حیدر کرار کو لگتی نہیں جتنی آپ نے لگائی ہے. جو بات میں نے کی ہے اس کی طرف توجہ کریں. جب محبت علی شنید سے دید میں بدلتی ہے تو اسے موت کہتے ہیں. بلکہ لفظ بدلوں، میں آپ کا معیار سماعت دیکھوں گا، اس لیے کہ امیر المومنین کا فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے معیار عقل پہ بات کرو. آپ کا رسپانس بتائے گا کہ آپ کا معیار سماعت کیا ہے، تاکہ اسی معیار پہ میں گفتگو کرنے کے قابل ہو جاؤں. علی کی محبت جب شنید سے دید میں بدلتی ہے تو اسے موت کہتے ہیں. لفظ بدل رہا ہوں اور ایک اور تعریف پیش کر رہا ہوں موت کی. جس چلمن کے سرکنے پہ وجہ اللہ صاف دکھائی دینے لگے اسے موت کہتے ہیں. مجھ سے خطیبانہ گفتگو کی توقع نہ کیجیے گا، جو بات میں کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. جس چلمن کے سرکنے پر وجہ اللہ صاف دکھائی دینے لگے اسے لغت شریعت میں موت کہتے ہیں. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ یہاں پہ آپ کو دیدار علی کی تمنا ہے. موت وہ واحد حجاب ہے جس کے ہٹنے پہ علی کی زیارت ہوتی. اب آپ فیصلہ کیجئے حیات کیا ہے، موت کیا ہے.
موت کیا ہے، حیات کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے الکافی، جسے آپ اصول کافی کے نام سے جانتے ہیں، اور اس سے بڑی کتاب ہماری سنن اربعہ میں اور کوئی نہیں، مسلک آل محمد کے پاس اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں، اصول کافی۔ کیا کہنے، خدا کی قسم، حجت خدا ہی بتا سکتا ہے۔ جو مرتا ہے، موت کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مرتا ہے وہ واپس آ کے نہیں بتا سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور جو زندہ ہے اسے موت کے بعد کی حقیقت جاننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اب بتائیے موت کے بعد کیا ہوگا، یہ بتائے تو بتائے کون؟ جس نے خلق کیا ہے وہ کسی سے بات نہیں کرتا، تو درمیان میں کوئی تو ہونا چاہیے جو مرنے سے پہلے بتا سکے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ میں بڑی لاجیکل گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اور مجھ سے آپ بالکل توقع نہ کیجئے گا کوئی مبالغہ آرائی مجھے نہیں آتی، کوئی ادھر ادھر کی باتیں، کوئی زمین و آسمان کے کلابے میں نے کبھی نہیں ملائے۔ ویسے بھی علیوں کی حویلی کا ذکر ہو تو مبالغے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، ایسا یا علی سننے کا میں عادی نہیں ہوں۔ جس بندے کے پاس علی کے لیے وقت نہ ہو، مجھ حقیر کی حیثیت کیا ہے؟ جو بندہ علی کے نام پہ بھی چپ بیٹھا رہے، میری تقریر کی حیثیت کیا ہے؟ تو علی کہیں تو باجمال کہیں، ورنہ چپ کر کے بیٹھے۔ جو زندہ ہے وہ موت کو چکھے گا تو جانے گا کہ موت کیا ہے، اور جو یہ ذائقہ چکھ لیتا ہے وہ بتانے کے قابل نہیں رہتا۔ آپ سے بہتر یہ بات کوئی سمجھے گا نہیں، مجھے ایمان سے بتائیے جو ذائقہ موت چکھے بغیر بتا سکتا ہو۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، دنیا کے کسی فلسفے نے، قرآن نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کوئی موت کو چکھے گا۔ دنیا کے کسی فلسفی نے موت کے ذائقے پہ گفتگو نہیں کی، کہ جب قرآن کہتا ہے کہ موت کا ذائقہ ہے تو وہ ذائقہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو چکھ لیتا ہے وہ بتانے کے قابل نہیں رہتا، اور جس نے ابھی چکھا نہیں وہ بتائے گا کیا؟ تو پھر کمال نہیں ہے اس ذات کا جو چکھے بغیر ذائقہ بتا کے چلا گیا۔ میدان کربلا ہے، حسن کا بیٹا قاسم ہے، اور حسین پوچھ رہے ہیں اے قاسم بتا موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو قاسم نے پلٹ کے کہا چچا شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہاں ایک بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے۔ میری بات پسند آ رہی ہے بھائی؟ اتنے سیریس چہرے کے ساتھ ان کا ذکر نہیں سنا جاتا۔ ہاں بے شک داد نہ دیجئے، صرف شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھا۔ شیعہ چہرہ جانتے ہیں نا، کائنات کے رسول نے فرمایا تھا جو علی کی باتیں سنتے ہی کھل اٹھے۔ بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے، اس لیے کہ جب بات ہی اونچی ہو تو اونچی آواز کی ضرورت کیا ہے؟ علیوں کے گھر کی بات میرا تو جی چاہتا ہے کہ سپیکر بھی نہ ہو، انتہائی دھیمی آواز میں کی جائے تاکہ بات کی بلندی کا احساس ہو سکے۔ یہ مائک، یہ سپیکر میرے اور آپ کے نقص کی وجہ سے لگایا جاتا ہے، ورنہ علیوں کے گھر کی بات تو خود اتنی اونچی ہے کہ اسے اونچی آواز کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارا نقص ہے، ان کی باتیں خود اتنی اونچی کہ اونچی آواز کی انہیں بالکل بھی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی اونچی آواز میں بولنا خلاف تہذیب ہے۔ حیران ہو لیجئے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پہلے محمد سے آخری محمد تک کبھی کوئی اونچی آواز میں نہیں بولا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ خم غدیر میں رسول نے بہت اونچی آواز میں کہا تھا من کنت مولا ہو؟ نہیں، محمد مصطفیٰ نے دھیمی آواز میں کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ لیکن تاریخ میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں سن نہیں سکا۔ جو حیران ہو گئے ہیں یہاں تو بولنے والا محمد ہے، اس گھر کا اصغر بھی بولے تو 9 لاکھ سن لیتا ہے۔
تو خدا کرے آپ بات کی بلندی کو محسوس کر سکیں، آواز کی بلندی کی اسے سپورٹ کی ضرورت نہیں، بات اتنی اونچی ہے۔ یہ جو قاسم بغیر چکھے ذائقہ بتا رہا ہے، مجھے دنیا میں کوئی بندہ دکھائیے، دیکھیے بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر تو چہرہ بتا دیتا ہے کہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، اور بات سمجھ میں آ بھی جائے تو پھر بھی جو بندہ چپ بیٹھتا ہے وہ اصل میں اپنی آواز حق کی تائید میں درج نہیں کروانا چاہتا۔ اور ویسے بھی جو مجلس میں خاموش بیٹھتے ہیں انہیں میں بولنے اور خاموش رہنے کا معیار بتاتا رہتا ہوں، اپنی زبان سے نہیں، سلمان محمدی کی زبان سے۔ رسول اللہ کے صحابہ نے پوچھا تھا، سلمان ہم اکثر سوچتے ہیں انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے، تو علی کا شاگرد ہے، تو بتا۔ تو سلمان محمدی نے کہا تھا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، اور اگر بات علی کی شروع کر دے تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ کر۔ بولے گا وہی جس کی زبان ذکر کی امانت۔ آپ بھی اگر ساتھ مل جائیں تو سہارا ہو جائے مجلس کو۔ آگے تشریف لے آئیے صلوات پڑھتے ہوئے۔ بات بڑی قیمتی ہے اور سارا فلسفہ موت و حیات بند ہے اسے ایک جملے میں اگر یہ بات پہنچ جائے۔ جناب دیکھیے یہ بات اسٹیبلشڈ بات ہے جو میں نے پیش کی ہے کہ قاسم ابن حسن نے حسین ابن علی کو میدان نینوا میں بتایا کہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے آپ حوالہ پوچھیں، لیکن جو نتیجہ ہدیہ کر رہا ہوں وہ قابل غور ہے۔ بغیر چکھے، میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں۔ خدا کرے آپ کنایہ سمجھے تشریف طلب نہ کرے تو لطف آ جائے۔ بغیر چکھے ذائقہ وہ بتا سکتا ہے جس نے شے خود بنائی ہو یا اس کے سامنے بنائی گئی ہو۔ بس بات ہو گئی ہے حضور، جو بھی خاموش بیٹھے ہیں اللہ جانے وہ کس تشریح کے انتظار میں، کہ مطلب سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں، آپ پریشان تو نہیں ہے محترم؟ بغیر چکھے ذائقہ وہ بتا سکتا ہے جس نے شے خود بنائی ہو یا اس کے سامنے بنی ہو، تو پھر دنیا کو ماننا پڑے گا کہ یہ موت قاسم نے بنائی ہے یا جب بن رہی تھی قاسم دیکھ رہا تھا۔ ورنہ آپ دوسرا طریقہ بتا دیجئے کہ بغیر چکھے قاسم نے موت کا ذائقہ بتایا کیسے، اور بتا بھی اسے رہا ہے جس سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ ابھی میدان میں نہیں گئے قاسم۔ تو یہ موت اصل میں ہے کیا؟ موت کو چکھنے کا مطلب کیا؟ اگر دنیا حقیقت موت کو جان لیتی تو عزت آل محمد کی قسم کم از کم علی والے کو زیبا نہیں کہ وہ موت سے ڈرے۔ جو موت سے ڈرے وہ پھر علی کا شیعہ نہیں۔ جی میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں حضور، لکھی پڑھی گفتگو ہدیہ کر رہا ہوں۔ علی والا بھی ہو اور موت سے ڈرے تو پھر وہ شیعہ نہیں۔ اس لیے کہ شیعہ کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے مولا کا موت کے بارے میں رویہ دیکھے۔ میدان صفین میں علی فرما رہے ہیں علی کو کچھ فرق نہیں پڑتا موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے۔ اب بتائیے علی ڈرنے کی تلقین کر رہے ہیں، آپ میں سے مومنین یقیناً کسی نہ کسی مومن کے مرنے پہ اسے دفن کرنے جاتے ہوں گے۔ جو تلقین پڑھی جاتی ہے اس پہ آپ نے کبھی غور فرمایا؟ جی اذا آتاک الملکان المقربان وسألک عن دینک وعن نبیک وعن کتابک وعن قبلتک وعن ائمتک لا تخف ولا تحزن۔ جب فرشتے آ کے سوال کرنا کریں تو نہ ڈرنا نہ گھبرانا۔ یہ موت سے نہ ڈرنا تلقین کی تلقین ہے۔ بات پسند آ رہی میرے بھائی؟ دیکھیے مجلس ترہیم ہے اور میں کبھی بھی میں نے ایسا نہیں کیا کہ موقع کوئی ہو اور بات کوئی کی جائے۔
میں سے ترہیم ہے تو مجھے موت و حیات پہ گفتگو کرنا، اور بالکل مختلف زاویے سے معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں نے حوالہ دیا ہے الکافی کا۔ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا موت کیا ہے؟ کیا کہنے خدا کی قسم، ہر مومن کا کل باغ باغ ہو جائے گا اگر یہ بات پہنچ گئی۔ مولا موت کیا ہے؟ موت کسے کہتے ہیں؟ دنیا موت سے اس لیے ڈری ہوئی ہے کہ دنیا کو بتایا گیا ہے کہ ملک الموت کا بڑا محیط، بڑا خوفناک، بڑا ڈراؤنا چہرہ، وہ آ کے گلا نہیں دباتا، گلا نہیں دباتا، بس گھور کے دیکھتا ہے تو بندے کی جان نکل جاتی۔ مجھے علی کی پاک ولایت کی قسم، وہی ملک الموت جب مومن کی روح قبض کرنے آتا تو چونکہ موت امر ہے، پہلے اولے الامر سے اجازت لیتا۔ اب میں دیکھوں گا، اب تک میں نے دیکھا ہے آپ کیسے سنتے ہیں، اور اب آپ کو دیکھنا ہے میں کیسے پڑھتا ہوں۔ چونکہ موت امر ہے، اولے الامر سے اجازت لیتا ہے۔ یا علی اجازت ہے میں آپ کے محب کی روح قبض کرنے جاؤں؟ اب علی کا جملہ سنیے، پلٹ کے علی فرماتے تو ملک الموت ہے دوسروں کے لیے، اب جا رہا ہے میرے محب کی زیارت کے لیے، پہلے اپنا چہرہ خوبصورت بنا۔ ملک الموت کا چہرہ بدل جاتا ہے، حسین چہرے کے ساتھ جنت کا فاخرہ لباس پہن کے، جنت کی خوشبو لگا کے، مومن کے آکے سرہانے نہیں پائیں کھڑا ہوتا اور پر مس کرتا ہے مومن کے قدموں کے ساتھ۔ یہ بات پہنچ گئی تو اگر یہاں سے آپ موت کی محبت لے کے نہ اٹھے تو پھر ذکر کا لطف کیا ہے؟ وہ ملک الموت حسین چہرے کے ساتھ جنتی خلعت فاخرہ پہن کے، جنتی خوشبو لگا کے آ کے مومن کے پائیں کھڑا ہوتا ہے اور پر مس کرتا ہے مومن کے قدموں کے ساتھ۔ اور جب مومن دیکھتا ہے تو ملک الموت پر جوڑ کے کہتا ہے اے مومن ذرا نگاہیں اٹھاؤ۔ معصوم فرماتے مومن نگاہیں اٹھاتا ہے، حجابات ہٹتے ہیں اور 14 محمد نظر آتے ہیں۔ تب ملک الموت پر جوڑ کے کہتا ہے میں ملک الموت ہوں دوسروں کے لیے، تیرے پاس صرف اس لیے آیا ہوں، اگر تو اجازت دے تو تیری انگلی پکڑ کے تیرے سرداروں تک میں چھوڑا ہوں۔ یہ موت مومن ہے۔ اب معصوم کا جملہ سن لیجئے، حضور معصوم کا جملہ، معصوم کا جملہ سن لیجئے جو الکافی کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ اس سے چھوٹی تعریف، کم لفظوں میں تعریف میں نے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں پڑھی۔ اول تو کسی کو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ موت کو ڈیفائن کر سکے، موت کی تعریف کر سکے کہ موت ہوتی کیا، لیکن اتنے کم لفظوں میں میں نے موت کی کہیں تعریف نہیں پڑھی۔ صادقوں کی حویلی کے صادق امام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول بتائیے موت کیا ہے؟ ہاں اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے وہ رہ نہ جائے، بتائیے موت مومن کیا ہے؟ امام نے فرمایا موت مومن یہ ہے کہ جب مومن ہماری زیارت کرتا ہے تو شوق محبت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس سے بڑی بات میں کیا سناؤں؟ مومن جب ہماری زیارت کرتا ہے تو شوق محبت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اسے موت کہتے ہیں۔ یہ جو قبر وبر والی موت ہوتی ہے نا، میری بات سننے تک صبر کیجئے گا، میری بات مکمل ہونے تک صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ آپ کی حیرت بجا ہے لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کرتا ہوں، نتیجہ پہنچنے دیجئے۔ یہ جو قبر وبر والی موت ہے نا، آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ مومن نہیں مرتا، ایسا ہی ہے؟ اچھا مومن نہیں مرتا تو کیا خیال ہے کہ مشرک مر جاتا؟ جتنا آپ حیران ہوں گے اتنا لطف آئے گا، اس لیے کہ پیاس جتنی بڑھے مشروب اتنا پر لطف ہو جاتا ہے۔ مومن نہیں مرتا تو کیا منافق مر جاتا؟ حضور مجھے عزت علی کی قسم کوئی بھی نہیں مرتا،
ہمدن گوش ہوں، لطف آئے گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی نہیں مرتا، نہ مومن مرتا ہے نہ منافق۔ معصوم فرماتے خلقتم للعبد، تمہیں ابدیت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ کبھی کوئی نہیں مرتا، نہ مومن نہ منافق۔ اگر مومن مر ہی جائے گا تو محبت علی کی جزا کون پائے گا، اور منافق مر ہی جائے گا تو بغض علی کی سزا کون پائے گا؟ مومن مر جائے گا تو جزا کون پائے گا، اور منافق مر جائے گا تو سزا کون پائے گا؟ معاف کیجئے، نہ جنت مرنے دیتی ہے نہ جہنم۔ اب لطف آئے گا، اب لطف آئے گا۔ خلقتم للعبد، تمہیں ابدیت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ جنت بھی خالدین فیہا ہے، جہنم بھی خالدین فیہا ہے۔ نہ جنت مرنے دیتی ہے نہ جہنم، نہ علی کی محبت مرنے دیتی ہے نہ علی کا بغض۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، خدا کہتا ہے کہ جب فرشتے تمہیں جہنم میں پھینک دیں گے اور تمہاری جلد جل جائے گی تو خدا نئی جلد پیدا کر دے گا تاکہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ جنت میں بھی ہمیشہ کی زندگی ہے اور جہنم میں بھی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ادھر جزا دائمی ہے، ادھر سزا دائمی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب کوئی مرتا ہی نہیں تو پھر یہ کیا ہے، یہ جنازے کیا ہیں اور یہ سب کیا ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، اسے بھی بغیر آپ تشریح کے سمجھیں تو لطف آئے گا۔ اگر یہ شیروانی میں اتار کے کہیں زمین پہ رکھ دوں تو اسے میت نہیں کہا جا سکتا۔ کیا خیال ہے؟ یہ شیروانی، یہ لباس اتار کے کہیں رکھ دیا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ میت ہے، لباس ہے۔ جس بدن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ مومن نہیں، یہ مومن کا لباس ہے۔ اور اگر یہی مومن ہے تو مجھے بتائیے روز الست علی کی ولایت کی گواہی دینے والا کون تھا؟ علی کی ولایت کی گواہی دی یا نہیں دی؟ بولیے، اب کیا پتہ دی یا نہیں دی، لیکن کہنا تو چاہیے کہ دی۔ کیا خیال ہے؟ یہ تو علی ہی بتائیں گے کہ گواہی دی یا نہیں دی۔ آپ سے جب پوچھا جائے تو آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ گواہی دی تھی۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو جس نے گواہی دی تھی وہ کون تھا؟ بولیے، جواب تو دیجئے۔ روح؟ اچھا، عالم ارواح میں قرآن کہتا ہے کہ روحوں نے گواہی نہیں دی۔ پشت آدم سے ذریت آدم کو نکالا اور ان سے گواہی لی گئی۔ یہ قرآن ہے، حضور حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے۔ بات زیادہ مشکل ہو گئی ہے تو کوئی اور بات کر لیں۔ ایک صلوات پڑھے پھر بلند آواز سے محمد و آلہ۔ بات سمجھ میں تو آ رہی ہے انشاءاللہ۔ آپ یہاں سے اٹھیں گے تو معرفت کے کچھ گوہر اور جوہر سمیٹ کے اٹھیں، دلوں کے میل دور ہو جائیں۔ جو گفتگو ہدیہ کر رہا ہوں صاحبان نے بس میں مارا۔ روز الست جس نے گواہی دی تھی، قرآن یہ کہتا ہے کہ پشت آدم سے ذریت آدم کو نکالا گیا۔ روحوں کو نہیں، ذریت آدم کو نکالا گیا اور ان سے گواہی لی گئی۔ اس کا مطلب ہے جس نے گواہی دی وہ میں ہی تھا، وہ آپ ہی تھے۔ اچھا، روز الست سے گواہی دینے کے بعد چلیے آپ کی مان لیتے ہیں کہ وہ روح تھی۔ عالم ارواح سے آپ منتقل ہوئے کہاں؟ صلب پدر میں، صلب پدر سے شکم مادر میں، شکم مادر سے دنیا میں، دنیا سے عالم برزخ،
عالم برزخ سے پھر جنت۔ میں حیران ہوں کہ آپ عالم ارواح سے صلب پدر میں منتقل ہوئے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوئے، صلب پدر سے شکم مادر میں منتقل ہوئے تو پریشان نہیں ہوئے، شکم مادر سے دنیا میں منتقل ہوئے تو پریشان نہیں ہوئے، یہ اگلا انتقال پریشان کیوں کر رہا ہے؟ اتنی جگہ سے آپ ٹریول کر کے آ رہے ہیں، منتقل ہو کے آ رہے ہیں، وہاں تو آپ پریشان نہیں ہوئے۔ یہ یہاں سے آگے منتقل ہونا یہ کیوں پریشان کر رہا ہے؟ یہ جسے آپ بدن کہتے ہیں یہ اصل میں لباس مومن ہے، یہ لباس مومن ہے۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو لباس جہاں رہ جائے گا، پیچھے بھی آپ بے لباس نہیں تھے، آپ یہاں آئے ہیں تو کوئی لباس اتار کے آئے ہیں، وہاں کا لباس اور ہے، یہاں کا لباس اور، آگے جائیں گے تو لباس اور ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے تم شکم مادر میں مطمئن تھے، تم سمجھتے تھے وہ بہت بڑا جہان ہے، اس لیے کہ تم نے اس جہان کی وسعت کو دیکھا نہیں تھا۔ یہی سبب ہے جب شکم مادر سے دنیا میں آئے تو تم رونے لگے، اس لیے کہ تم سمجھ رہے تھے میں مر رہا ہوں، اور یہاں والے خوش تھے کہ تو پیدا ہو رہا ہے۔ یہی ہوگا جب تم یہاں سے اگلے جہان میں جاؤ گے، یہاں والے روئیں گے بندہ مر گیا ہے، وہاں والے خوش ہوں گے بندہ پیدا ہو رہا ہے۔ آپ عالم ارواح سے صلب پدر میں آئے ہیں تو بین نہیں اٹھے۔ اب خواہ کو رونا چاہتا ہو تو اس کی اپنی مرضی۔ عالم ارواح سے صلب پدر میں آئے ہیں تو بین نہیں اٹھے، صلب پدر سے شکم مادر میں آئے ہیں تو بین نہیں اٹھے، دنیا میں آئے ہیں تو بین نہیں اٹھے۔ بین کب اٹھے؟ جب دنیا کو چھوڑ کے تھوڑا سا آگے بڑھے۔ کیا جملہ ہے معصوم کا، اور ایسا جملہ معصوم ہی ارشاد فرما سکتا۔ امام نے فرمایا یاد رکھو جتنا شکم مادر میں اور اس جہان میں فرق ہے، اتنا اس جہان میں اور اگلے جہان میں فرق ہے، اور اتنا ہی فرق اگلے جہان میں اور اس جنت میں ہے جس کے حسنین سردار بنائے گئے ہیں۔ اور یہ جملہ خدا کی قسم میں نے کہا سوائے حجت خدا کے کسی کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا۔ معصوم نے فرمایا یاد رکھو خدا کو زیبا نہیں کہ وہ اپنی مخلوق کو کمال سے نقص کی طرف منتقل کرے۔ تو قیمتی بات بھی سنتا ہے یہاں بھی یا نہیں؟ خدا کے لیے زیبا نہیں کہ وہ اپنی مخلوق کو کمال سے نقص کی طرف منتقل کرے۔ یہ بتدریج سفر کمال ہے، اور جو بندہ مر جاتا ہے یہ بھی یاد رکھیے موت مرنے والے پہ وارد نہیں ہوتی، پیچھے رہ جانے والے پہ وارد ہوتی ہے۔ کتنے سامعین میں اگر 5 دماغ بھی مجھے حاصل ہو جائیں تو خدا کی قسم بات کرنے کا لطف آ جائے اور میں مطمئن یہاں سے پلٹوں۔ موت مرنے والے پہ وارد نہیں ہوتی، پیچھے رہ جانے والے پہ وارد ہوتی۔ مرنے والا تو اور زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہو جاتا۔ نہیں میں دلیل نہ دوں، میری بات کو رد کر دیجئے۔ پہلے آپ اپنے گھر سے ہی آواز دیتے تھے تو وہ نہیں سنتا تھا، مرنے کے بعد سماعت اتنی قوی ہوئی کہ اب سڑک پہ گاڑی میں گزرتے ہوئے آپ نے قبر پہ سلام کیا اور وہ سن رہا ہے۔ سماعت خدا کے لیے بیدار کیجئے، بتائیے اس کی سماعت بڑھی یا کم ہوئی؟ بڑھی؟ بولیے۔ اچھا آپ سلام کرتے ہیں تو سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے؟ اگر آپ کو سلام کا حکم دیا گیا ہے تو جنہیں آپ سلام کرتے ہیں ان کا جواب دینا واجب ہے۔
معصوم فرماتے تم جہاں سے بھی سلام کرو گے، جو مومن دنیا سے چلا گیا ہے وہ جواب سلام دے گا۔ تم سلام کرتے ہو وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، تم سنتے نہیں۔ بتاؤ زندہ کون ہے، مردہ کون ہے؟ کون زندہ ہے کون مردہ ہے؟ موت اس مرنے والے پہ وارد نہیں ہوئی محترم، موت پیچھے رہ جانے والوں پہ وارد ہوئی ہے۔ اب اس کی نگاہیں پہلے سے زیادہ تیز ہیں۔ پہلے وہ پس دیوار نہیں دیکھ سکتا تھا، اب وادی السلام میں بیٹھ کے بھی گھر کے افراد کو دیکھتا ہے۔ کوئی تو سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایسے نہ کیجیے، اگر کہیں تو حلیمہ سعدیہ کی بات سناؤں۔ جی اس مجلس ترہیم میں کوئی حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ کیوں؟ تھوڑا سا فکری طور پہ سپورٹ کریں تو کسی منزل تک بات کو پہنچانا چاہتا۔ پہلے وہ پس دیوار نہیں دیکھ سکتا تھا، اب دیکھ سکتا۔ میں دلیل نہ دوں، میری بات کو یہیں پہ رد کیجئے۔ حدیث پڑھوں تو الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دیجئے، تاریخ کا واقعہ پڑھوں تو سند کا انکار کر دیجئے۔ اگر اللہ کا پاک قرآن کہے، اگر اللہ کا پاک قرآن کہے تو پھر مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق پا رہے۔ فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس فضل کو پا کے وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور جنہیں وہ پیچھے گھروں میں چھوڑ کے آئے ہیں ہر لمحہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن ہے، وہ پیچھے رہ جانے والوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ جانتے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی بندہ یہاں سے یورپ چلا جائے اور پتا ہو کہ جو پیچھے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، بات تو ہو گئی ہے، پتہ نہیں آپ کے سلسلہ۔ جب جانے والا پچھلوں کی منزل کو جانتا ہو، مومن وہاں بیٹھ کے گھر والوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے کہ یہ بیچارے ابھی رو رہے ہیں، نہیں جانتے کہ یہ کہاں آ رہے ہیں۔ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہاں ڈر بھی بتا دوں، وہ ڈر بھی نہ اتار لیجئے گا۔ کائنات کے رسول کے القابات میں بشیر و نذیر ہے، سنا ہے آپ؟ جسے نہیں سنا ہاتھ کھڑا کرے۔ سب نے سنا؟ کہیں کسی سے سنا ہے نذیر و بشیر؟ رسول اللہ کے القابات میں نذیر و بشیر سنا؟ کیا ہے؟ بشیرم و نذیرہ۔ بشیر کہتے خوشخبری دینے والے، نذیر کہتے ڈرانے والے۔ جو خوشخبری سے پہلے ڈرا دے وہ محمدی دین پہ نہیں ہے۔ خوشخبری پہلے دیجئے، خوشخبری دیجئے، قریب کیجئے۔ جو بندہ تبلیغ کرنا چاہتا ہے نا، کسی کو یہ کہنا تو مومن ہی نہیں، تو یہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے تو مومن ہی نہیں، یہ آداب مسلک آل محمد نہیں۔ امر بالمعروف کا صحیح طریقہ، احسن طریقہ بتا کے جا رہا ہوں۔ امر بالمعروف کا مطلب کیا؟ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی درستگی ضروری ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس سے محبت کیجیے۔ گنہگار کی ہمدردی کا پہلا مرحلہ ہے اس سے محبت۔ اس سے محبت کیجئے، محبت کر کے قریب کیجئے، قریب کر کے اس کے دل میں اپنی انس پیدا کیجئے، پھر اس انس کو اعتماد میں بدلیے۔ جب آپ پہ اعتماد کرنے لگے تو پھر اسے ڈرائیے۔ بات پسند نہیں آئی آپ کو؟ اگر ایسی بات آپ کی سماعتوں سے نہیں ٹکرائی تو میرا اس میں قصور نہیں، یہ مسلک آل محمد ہے۔
کہ مومن اگر گنہگار ہے تو پھر اس کے لیے پھٹکار نہیں ہے، پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے محبت کیجئے، پہلے اگر دور تھا تو قریب کیجئے، اس کے دل میں اپنے لیے انس پیدا کیجئے، انس کو ہمدردی میں بدلیے، ہمدردی کو اعتماد میں بدلیے، اور جب آپ پہ اعتماد کرنے لگے پھر ڈر آئیے۔ چچا کو حق ہے کہ بھتیجے کو مارے، اگر چچا نے بھتیجے کو ایک تھپڑ لگا دیا ہے تو کیا چچا مجرم ہے؟ نہیں نا، سارا معاشرہ کہے گا چچا ہے، باپ جیسا حق ہے، لیکن ذرا چچاؤں کو بھی ایک میسج پہنچ جائے، بھتیجے کو تماچا مارنے کا اس چچا کو حق ہے جو پہلے تماچے کے برابر محبت دے چکا ہو۔ نہیں پہنچی میری بات ہی نہیں پہنچی، خدا کی قسم، جس معیار پہ میں بات کر رہا ہوں خدا کرتا کہ آپ اس معیار پہ بات سنتے۔ آپ بھی محترم بات پسند کر رہے ہیں؟ اعلان کے بعد آپ کی ڈیوٹی چلتی ہے نا جی، مجلس میں بھی جی۔ کسی کو سزا دینے کا حق اسے ہے جو پہلے اس سزا کے معیار کی محبت دے چکا ہو۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم، میدان محشر میں خدا نے سزا دینے کا اختیار علی کی حویلی کو اسی لیے دے رکھا ہے کہ یہ اس سے پہلے مخلوق سے سزا کے معیار کی محبت کرتے ہیں۔ پہلے استاد شاگرد سے اس معیار کی محبت تو کرے کہ ایک تماچا لگا بھی دے تو باپ کہے کہ ٹھیک کیا، اور اگر استاد کے پاس بس تماچا ہی ہے تو پھر بچے کے باپ کے پاس بھی کچھ ہے۔ کسی کو غلط کہنے کے لیے پہلے اس معیار کی محبت دے لیجیے، اس کے دل میں اپنا اعتماد پیدا کر لیجئے۔ خدا جانے کس کس انداز سے دنیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں کر رہی ہے کہ امر بالمعروف ہونا چاہیے، امر بالمعروف ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو آل محمد کی سنت آپ تک نہیں پہنچی کہ علی کے دونوں بچے ایک بوڑھے کا وضو کیسے صحیح کروا رہے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، کیا ان بچوں نے یہ کہا تھا ہم ماشاءاللہ 80 سال کے ہو گئے آپ کو وضو ہی نہیں کرنا آتا؟ جس دن یہ معیار پیدا ہو گیا اور یہ اسلوب آ گیا، خدا کی قسم دنیا سور جائے گی، مومن مومن کے قریب ہو جائے۔ یہ نظریاتی اختلاف اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر وہ انسان ہی نہیں۔ نظریاتی اختلاف کوئی عجیب چیز نہیں، کوئی بری چیز نہیں، یہ ارتقاء علم کا سبب ہے۔ لیکن میں مسلک آل محمد کا ایک کلیہ پیش کر کے جا رہا ہوں، شاید اس پورے علاقے میں محبتوں کا سامان بن جائے۔ نظریاتی اختلاف کوئی بری بات نہیں، جس کا دماغ ہے اور وہ انسان ہے وہ نظریاتی اختلاف رکھتا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ دین کا قانون یہ ہے کہ اختلاف کی بنیاد پر جھگڑا کرنا حرام ہے۔ اب آپ پریشان ہو، ایک بندہ خدا کو مانتا ہے، ایک بندہ نہیں مانتا، دین اجازت نہیں دیتا کہ جو مانتا ہے وہ نہ ماننے والے کا گریبان پکڑ دیتا ہے۔ مباہلہ کا یہی تو درس ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی سمجھتا خدا کی قسم، یہی تو درس مباہلہ ہے کہ جو آئے ہیں، رسول تو دنیا میں آئے ہیں خدا کی توحید کا تعارف کروانے، اور جو رسول سے گفتگو کرنے آئے ہیں وہ رسول ہی کی مسجد میں بیٹھے اور رسول کے سامنے کہہ رہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اگر تو رسول نے صحابہ سے کہا ہے کہ انہیں مارو تو پھر آپ جھگڑا کیجیے، اور اگر مصطفیٰ نے کہا ہے ان کی عبادت کا وقت ہے مسجد خالی کر دو، تو پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ یہ ہے کہ نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر جھگڑا کرنا حرام ہے۔ نہ دنیا اتحاد کو سمجھ رہی ہے نہ اختلاف کو سمجھ رہی ہے۔ اتحاد کی بات آتی ہے تو پھر کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گئے۔ اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ ایک مولانا صاحب ایک چینل پر پروفیسر صاحب تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جی اتحاد ہونا چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی سمجھائیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا مسلمانوں میں ہی اتحاد ہونا چاہیے؟
کیا مسلمانوں اور عیسائیوں کا اتحاد نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے، ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، وہ انسانیت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ مسلمان اور عیسائی کے اتحاد کی بات کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے لگے، یا عیسائی بیٹا ماننا ترک کر کے خدا کا نبی ماننے لگے؟ نہیں، وہ بیٹا مانتا ہے تو مانتا رہے۔ یہ پیغام لے جائیے گا اور اسے تولیے گا۔ جو میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں پچھلے 25 سال کی ریسرچ کا نچوڑ ہے، ایک جملہ، خدا کرے آپ قدر کر سکے۔ اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ آپ عیسائی ہو جائیں یا عیسائی مسلمان ہو جائیں، 73 مسالک ہیں عالم اسلام میں، تو اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ سارے شیعہ ہو جائیں، سارے اہل سنت ہو جائیں، کیا ہو؟ جو ہے وہ رہے، جو ہے وہ رہتے ہوئے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد عقیدے میں نہیں ہوتا، معاشرت میں ہوتا ہے۔ عقیدہ جو آپ کا ہے وہ آپ رکھے، جو اس کا ہے وہ رکھے۔ اتحاد عقیدے میں نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ اتحاد ہے معاشرت، معاشرے میں ایک رہیے، نظریاتی اختلاف کی بنیاد پہ جھگڑا نہ کیجیے، ڈیبیٹ کیجیے تاکہ پتہ چلے آپ انسان ہیں، اور اتنا حوصلہ رکھیے کہ دوسرے کے نظریات کو مکمل طور پہ سن سکے۔ یاد رکھیے، بولنے سے زیادہ سننا اہم ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جو 4 حرف پڑھ لیتا ہے وہ بس پھر بولتا ہے، کسی کی سنتا نہیں۔ جو باب مدینۃ العلم ہے، میں نے اس سے بڑا سننے والا دیکھا ہی نہیں ہے۔ دنیا مسجد میں بول رہی ہے اور علی چپ کر کے سن رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ سے بڑا لسنر کس نے دیکھا؟ سنتے، حالانکہ حق یہ ہے کہ وہی بولے اور کوئی نہ بولے، وہ سنتے، دوسرے کی بات کو سنیے، اس کی بات مکمل سنیے، پھر اپنی سنائیے۔ معاشرت میں اتحاد رکھیے۔ آپ عالم اسلام کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کائنات کے رسول کا یہ فرمان سنا ہے اور سب کو سنایا گیا ہے، اور بچوں کے سلیبس کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور سکولز کی دیواروں پہ لکھا گیا ہے کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایسا ہی ہے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اگر میری یہ بات پہنچ گئی۔ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، آپ کو محمد مصطفیٰ کا یہ فرمان سنایا گیا ہے کہ رسول نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ آپ کو علی کا یہ فرمان نہیں پہنچایا گیا۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا المسلم من سالم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے صرف مسلمان نہیں ہر انسان محفوظ رہے۔ جس کے ہاتھ اور زبان سے انسان محفوظ رہے وہ مسلمان۔ کہے کہ جھگڑے ہیں اور کون سے فساد ہیں؟ پیر ایک ہو نا جی، پیر، مرید آپس میں نہیں جھگڑتے، کہتے جیسا بھی ہے میرا پیر بھائی ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، علی سے بڑا پیر کون سا ہے؟ اپنے عقیدے پہ قائم رہیے، دوسرا قائم ہے اسے رہنے دیجیے۔ معاشرت میں اتحاد رکھیں، جھگڑا نہ کیجیے۔ محمد مصطفیٰ کے ہمسائے میں یہودی رہتے اور یہودی آئے ہیں بزم رسالت میں، اے مسلمانوں کے نبی، ہمارے نبی نہیں، اے مسلمانوں کے نبی، میری بیٹی کی شادی ہے اور میرا آپ پہ حق ہمسائیگی ہے، آپ اپنی بیٹی کو میرے گھر آنے کی اجازت دیجئے۔ یہ کیا ہے وہ؟ یہ معاشرت ہے۔ آپ پریشان ہیں، خدا کی قسم علی والے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بات ڈر سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، زحمت آپ کی تمام کر رہا ہوں۔ یہ بھی نہیں کہ ڈر نہیں، ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر ملک الموت کا نہیں۔ خدا کی قسم جو فرمان میں نے پڑھا ہے، جناب عباس کے علم کی قسم،
مجھے ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آپ کو سناؤں کہ کیا انعام ہے علی کو ماننے کا۔ معصوم فرماتے ہیں چلیے شاید وہ چاہتے ہیں کہ یہیں بھی یہ بات ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے آتا ہے تو پروردگار کا اسے حکم ہوتا ہے کہ مومن کی روح کم از کم ایسے قبض کرنا جیسے تم نبی کی روح قبض کرتے ہو۔ انعام دیکھا ہے آپ نے؟ انعام، ان کو ماننے کا انعام، جی ان کو ماننے کا انعام۔ موت مومن ڈرنا کس بات سے ہے؟ ملک الموت سے ڈرے تو پھر علی والا نہیں، موت سے ڈرے تو علی والا نہیں۔ ڈر اس بات کا ہے کہ یہ عمل لے کے علی کا سامنا کیسے کیا جائے گا۔ وہ جو احساس ندامت ہے کہ یا علی ہم تیری ولایت کا حق ادا نہیں کر سکے، اے علی ہم تیری ولا کے قائل تھے مگر تیری ولایت کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے۔ جناب عمار یاسر سے کسی نے پوچھا تھا تو نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے پھر تجھے کیا ملا ہے؟ جناب عمار نے فرمایا کہ میں تجھے اور انعامات کیا بتاؤں، تو صرف میرے آقا سے مجھے اجازت لے دے۔ علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ میں چھڑی ہے میں اس کے ذریعے آسمان زمین پہ اتار سکتا ہوں۔ اگر دل میں ولایت علی کی شمع روشن ہے، تین ایلیمنٹس ہیں، تین چیزیں ہیں، تین عنصر ہیں، جس بندے کے پاس وہ تینوں موجود ہیں، دخول جنت عمل کی بنیاد پہ نہیں، عقیدے کی بنیاد پہ۔ عمل کی بنیاد پہ پھر کیا ہے؟ عمل کی بنیاد پہ جنت کے درجات ہیں۔ جنت کا داخلہ عقیدے کی وجہ سے ہے، پھر جنت میں سارے برابر نہیں ہیں۔ کوئی تخت پہ سونے کے کنگن پہن کے بیٹھا ہے، کوئی زمرد کے پروں سے اڑ رہا ہے، کسی کی حویلی علی اکبر کے ہمسائے میں ہے۔ یہ عمل کی بنیاد پہ ہے، دخول جنت عقیدے کی بنیاد پہ ہے۔ زحمت آپ کی تمام کر دی میں نے صاحبان بزم معرفت۔ علی کا سامنا کیسے کریں کہ یا علی جو حق کے ولایت تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا، اے علی ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، شرمندگی بھی رہے خوف بھی رہے تو پھر مومن ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مومن خوف اور رجا کے مابین سفر کرے۔ کسی نے سرکار باقر العلوم سے پوچھا، اب میں نے ڈر بھی پیش کر دیا ہے، خوشخبری بھی سنا دی ہے، اور اب ایک فائنل سٹیٹمنٹ دے کے میں گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ سرکار باقر علم النبیین سے کسی نے پوچھا، مولا آپ کا چاہنے والا آپ کا شیعہ ہے، بڑا گنہگار ہے۔ امام نے فرمایا دنیا میں غربت آئے گی، گناہوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ مولا اگر گناہ اس سے بھی بڑھ جائیں، فرمایا بیماری طاری ہوگی، گناہ زائل ہو جائے۔ مولا گناہ اس سے بھی بڑھ جائیں، فرمایا زوجہ نافرمان ملے گی، گناہوں کا ازالہ ہو۔ مولا گناہ اس سے بھی بڑھ جائے، فرمایا اولاد نافرمان ہوگی، گناہوں کا ازالہ ہوگا۔ اسی کا فرزند رسول اگر گناہ اس سے بھی بڑھ جائے، روایت کے لیے سرکار باقر العلوم نے آستین الٹ کے کہا تو پھر ہمیں فرزند رسول نہیں سمجھتا۔ اگر اتنا ازالہ ہونے کے بعد بھی بچ جائیں گے تو کیا ہم رسول کے بیٹے نہیں؟ دل مطمئن ہوا ہے یا نہیں آپ کا؟ اللہ ڈر اس بات کا ہے کہ علی کا سامنا کیسے کرے۔ نالائق نوکر جب اپنے سردار کے سامنے جاتا ہے تو چہرے پہ شرمندگی کے آثار ہوتے کہ تو جتنا کریم تھا میں اتنا با وفا نہیں نکلا۔
تو جہاں اس ندامت کا ڈر ہے وہاں آقا کے کرم پہ بھروسہ بھی ہے۔ یہ ساری دین کی کہانی ہے خدا کی قسم، اس کے علاوہ جو کہہ رہا ہے سب جھوٹ ہے۔ ادھر کی شدت ادھر کی شدت نہیں، خوف بھی رہے، ان کے کرم کا انکار بھی نہ ہو۔ معصوم فرماتے ہیں ڈرتے بھی رہنا، پر امید بھی رہنا، اور یاد رکھو اتنے پر امید نہ ہو جانا کہ عمل کا دامن چھوٹ جائے، اور اتنے نہ ڈر جانا کہ ہمارے کرم کا دامن چھوٹ جائے۔ یہ تو جب لاحد میں جائیں گے پھر پتہ چلے گا۔ صرف آپ کی میری ہدایت کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے زہرا کے بیٹے نے، صرف اس لیے کہ آپ بچ جائیں۔ جانتے ہیں علی والے کتنے قیمتی لوگ ہیں؟ میری ساری تقریر بھول جائیے گا، پڑھے لکھے اذہان تشریف فرمائیں، شرفاء تشریف فرمائیں، سادات عظام تشریف فرمائیں۔ میری اس ایک بات کو یاد رکھیے گا، پوری کائنات سجائی ہے اس پروردگار نے، اتنی بڑی کائنات کہ کروڑوں سال بھی زندگی ہو تو آپ دیکھ نہیں سکتے کہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ اتنی بڑی کائنات اس پروردگار نے سجائی ہے۔ میں نے کہا میری ساری تقریر بھول جائیے گا، اس ایک جملے کو یاد رکھیے گا، 1.25 لاکھ اپنے محبوب نبی بھیجے، لوگوں نے نبیوں کو مارا، 12 ائمہ کو بھیجا، اتنا کچھ کرنے کا نفع جو پروردگار کو ملا ہے وہ چند شیعہ۔ بتائیے اور کیا حاصل ہوا پروردگار کو پوری کائنات بنانے میں؟ نفع میں یہ چند شیعہ ملے ہیں پروردگار، اور اگر وہ شیعہ بھی آپس میں الجھتے رہیں تو سوائے اس کے کہ خدا کا منافع خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ خدا کا منافع ہے حضور، علی والے خدا کا منافع ہے۔ اتنا بڑا کاروبار کرنے کے بعد اسے جو منافع ملا ہے وہ چند علی والے ملے۔ معصوم فرماتے جہاں جہاں کسی علی والے کا گھر ہے وہ گھر فرشتے دیکھتے ہیں بالکل یوں چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے سامنے ستارے چمکتے ہیں۔ اتنے قیمتی ہیں علی والے، ہر علی والے کو اپنی قیمت سمجھنی چاہیے۔ آل محمد آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے، زحمت تمام ہوئی آپ کی، جتنی بھی گفتگو کر لی جائے۔ تکمیل مجلس بنت محمد کی خوشنودی اس ایک آنسو میں ہے جو غم حسین کے لیے بہتا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، زیادہ طویل مصائب نہیں، بس آنکھوں میں نمی آ جائے، باوضو ہو جائے۔ مرنے والوں کو بھیجنے کے لیے آنسوں سے قیمتی کوئی تحفہ نہیں، آنسوں سے کوئی قیمتی تحفہ نہیں۔ بڑا جاہل ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ کوئی مر جائے تو رونا نہیں چاہیے۔ مومن مر جائے تو جی بھر کے رویا کیجیے، اس لیے کہ میت مومن پر آپ کے گرنے والے آنسو صرف آنسو نہیں، ان آنسو میں مرنے والے کا کردار منعکس ہوتا ہے۔ آپ کے آنسو بتاتے ہیں مرنے والے کا کردار کیسا تھا۔ برے لوگوں پہ کوئی رویا نہیں کرتا، جتنے زیادہ آنسو بہتے ہیں وہ آنسو بتاتے ہیں کہ مرنے والے کا کردار کیا تھا۔ اب دنیا سوچے فرزند زہرا حسین کا کردار کیا تھا کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آنکھوں سے آنسو ختم نہیں ہو گئے۔ ہر آنسو، کچھ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ پڑھنے والے پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ ایک آنسو کے بدلے میں جنت ملے گی، ایک آنسو کے بدلے میں، ایک آنسو اتنا قیمتی ہو گیا کہ جنت مل رہی۔ میں ہاتھ باندھ کے ایک جملہ کہوں، دل آپ کا ٹھنڈا ہو جائے، یہ آنسو کی قیمت نہیں، یہ زہرا کے وعدے کی قیمت۔ میرے آنسو کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے یہ تو دیکھو وعدہ کون کر رہا ہے، جس کے بچے جنت کے مالک ہیں۔ اس محمد کی بیٹی نے وعدہ کیا ہے میرے حسین کے لیے ایک آنسو بہاؤ تمہاری جنت کی میں سامنے۔ میں نے ہمیشہ مجلس پڑھتے ہوئے اور ہر مجلس میں یہ جملہ میں کہتا ہوں، جسے مجلس میں رونا نہیں آتا وہ یہاں سے مایوس نہ اٹھے۔ میں اس گھر کا کرم بتاتا ہوں، اولاد سیدہ کا، میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ میرے جد مظلوم کی مجلس میں اگر تمہیں رونا نہ آئے تو یہاں سے مایوس نہ اٹھنا۔
یہاں بیٹھ کے اپنی کسی مصیبت پہ رو لینا، ہم پھر تمہاری جنت کے ضامن۔ تمہیں اکبر پہ رونا نہ آئے اپنے بیٹے کو رو لینا، تمہیں سکینہ پہ رونا نہ آئے اپنی بیٹی کا بیان کر۔ کتنا کریم گھر ہے، کتنا کریم گھر۔ کربلا کی سرزمین پر یہ ابھی ذاکر آل محمد آپ کو علی اصغر کی شہادت سنا رہے تھے۔ شاید ہی کوئی سامع ہو جس نے ممبر سے یہ شعر نہ سنا ہو، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ۔ ہر آنکھ باوضو ہو گئی ہے اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں۔ یہ شعر آپ نے سنا ہے، شعر پہ کبھی غور بھی کیا ہے؟ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ، اصغر کو دفن کر کے نہیں، اصغر کو گاڑ کے۔ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دفن کرنے اور گاڑنے میں کیا فرق ہے؟ عزاداروں میں بتاؤ دفن کرنے اور گاڑنے میں کیا فرق ہے؟ خدا کی قسم دفن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میت قبر میں اتاری جاتی ہے، پھر اوپر پتھر کی سلیں رکھی جاتی ہے، پھر ان سلوں پہ ہاتھوں سے مٹی ڈالی جاتی ہے۔ زہرا کا لال کربلا میں اتنا غریب ہو گیا تھا کہ حسین نے تلوار سے گڑھا کھودا ہے، اس میں اصغر کو لٹا کر کربلا کی کار ریت اصغر کے چہرے پر ڈال۔ مرحبا مرحبا اجرکم اللہ۔ پاک سیدہ سوائے اس دکھ کے کسی دکھ میں آپ کو نہ رلائے۔ حسین نے اصغر کو دفن نہیں کیا، زہرا کے لال نے اصغر کو زمین میں گاڑ دیا۔ حسین ابن علی اپنے ہاتھوں سے اصغر کے چہرے پہ گرم ریت ڈالتے رہے۔ میں قربان ہو جاؤں، اصغر ایک طرف آزان ہونے لگی ہے، یہ اذانیں بچا گیا ہے اصغر، یہ اذانیں بچا گئی ہے سکینہ۔ خدا کی قسم دربار یزید میں یزید ملعون بیٹھا تھا تخت پر اور اس کی گود میں اس کی بیٹی رملہ بیٹھی، سامنے اللہ کرے وہ جگہ آپ دیکھ سکیں، جسے دیکھیے میری تائید کرے، جسے نہیں دیکھی پاک سیدہ اسے وہ مقام دکھائے۔ شام میں دمشق میں جو یزید کا دربار ہے، جو مسجد اموی ہے، بلندی پہ یزید ملعون کا تخت ہے، اس کے سامنے ایک چبوترا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں علی کی بیٹیوں کو ترک و تیلم کی کنیزوں کی طرح کھڑا کیا گیا۔ خدا کی قسم جس سال ہم شام گئے ہیں اتنی سردی تھی کہ پاؤں زمین پہ رکھتے تھے تو لگتا تھا برف کی سیل پہ رکھے ہوئے، لیکن اس مقام پہ جا کے جب میں نے قالین ہٹا کے ہاتھ رکھا ہے، غربت زہرا کی قسم وہ جگہ آج بھی ایسے گرم تھی، یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی قافلہ یہاں سے اٹھ کے گیا ہے۔ یزید ملعون تخت پہ بیٹھا تھا، اس کی گود میں اس کی بیٹی رملہ تھی، سامنے حسین کی یتیمہ کھڑی تھی۔ اس بچی کی نگاہ پڑ گئی یتیمہ پہ، اس نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کہا میں اس بچی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ جانے زمین کیوں نہیں پھٹی اور آسمان کیوں نہیں گرا، اس کا ماتھا چوم کے کہنے لگا تیرے شایان شام نہیں، تو بادشاہ کی بیٹی ہے اور وہ ایک قیدی کی بیٹی، وہ ایک باغی کی بیٹی۔ یہ بچی بھی نہ حضور، بچے بچوں سے مانوس ہوتے ہیں، ضد کرنے لگی نہیں میں اس بچی سے ضرور ملوں گا۔ اب مجبور ہو گیا، کہنے لگا اچھا ملنا ہے تو بچی سے مل کے آ جانا، اس بڑی قیدن کے پاس نہ کھڑی ہونا۔ بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، کنیزوں کو ساتھ لے کے سیڑھیاں اترتی ہوئی حسین کی یتیمہ کے سامنے آئی۔ تاریخ کہتے سکینہ نے منہ دوسری طرف موڑ لیا، یہ گھوم کے پھر سکینہ کے سامنے آئی، سکینہ نے پھر منہ دوسری جو رونے آیا ہے، سکینہ نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ جب تیسری مرتبہ سکینہ نے منہ موڑا، آخر بادشاہ کی بیٹی تھی، غصے میں آ گئی، سکینہ کو دیکھ کے کہنے لگی انظرو کے فلا تنظرنی انت بنت رئیس، میں تیری طرف دیکھتی ہوں تو میری طرف دیکھتی نہیں، جیسے تو کسی رئیس کی بیٹی ہے۔ عزاداروں رئیس کا نام آیا، سکینہ نے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا، بابا اسے بتا تیرا لباس جنت سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے نمازوں میں ریاکاری ہے، مالک ہمارے روزوں میں ریاکاری ہے، لیکن مالک محمد کی بیٹی گواہ ہے، ناسوں میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔
پروردگار ان مقدس خالص آنسوں کا بہترین اجر اس خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ پروردگار جن مرحوم کے وسع ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا کہ کیا نام مخدوم پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ، ان کے وسع ثواب کے لیے پروردگار یہ سب مومن اکٹھے ہوئے ہیں۔ پروردگار تیرے پاک رسول کا فرمان ہے کہ 40 مومن مل کے کسی حق میں دعا کر دے تو رد نہیں کرتا۔ پروردگار یہاں 40 سے زیادہ مومنین مرحوم اور مرحومہ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ پروردگار لا نعلم منہما الا خیر، کہ انہوں نے ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ پروردگار ان مومنین کی دعا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار ان مرحومین کو اعلیٰ علیشین میں جگہ عطا فرما، ان کی قبور کو جنت کے باغیچوں میں تبدیل فرما، ان کی قبور پہ اپنی رحمت کا نزول فرما، میدان محشر میں لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما، شفاعت سید عالمیان نصیب فرما۔ پروردگار اس خاندان کے جملہ مرحومین کو وقت ظہور سرکار بقیت اللہ علیہ السلام محشور فرما اور امام کے جانثار سپاہیوں میں شمار فرما۔ پروردگار سب مومنین کی دعائیں، اس خاندان کی دعائیں، پروردگار ان کی قبولیت کے لیے تیری بارگاہ میں دست دعا ہیں، اور ہماری ساری دعاؤں کا نچوڑ ایک دعا ہے کہ وارث زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مومنین دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کرے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا فصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔